موضوع الدرس النصرة من الله للمرسلين والمؤمنين، سورة الصافات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ ولهذا قال جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أي في الدنيا والآخرة، كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم۔ كيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلام مقدس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آخری کامیابی جو ہے وہ انبیاء کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کتب اللہ، میں نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا، فرما دیا ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میری اور میرے رسولوں کی قوت جو ہے وہ غالب ہوگی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والے ہیں اور غالب۔ جیسے اللہ نے تیسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ نے فرمایا تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائیں، فی الحیاة الدنیا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ ولہذا قال جل جلالہ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون، ای فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی غالب جو ہیں وہ مرسلین اور ایمان والے ہیں۔
کما تقدم بیان نصرتہم علی قومہم ممن کذبہم وخالفہم، جیسے کہ گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کی مدد فرمائی ان کی قوموں پر جب قوموں نے تکذیب کی، ان کی مخالفت کی۔ کیف اہلک اللہ الکافرین، اللہ نے کیسے کافروں کو ہلاک کر دیا، ونجا عبادہ المؤمنین، اور اپنے ایمان والے بندوں کو نجات دی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ کے رسول اور ایمان والے جو ہیں وہ منصور ہیں، وہ غالب ہیں، وہ کامیاب۔ اب اس کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کامیاب کا معنی ہے کہ بے اعتبار حجت اور دلائل کے، چونکہ وہ حق پہ ہیں اور حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ جب بھی باطل حق سے ٹکراتا ہے تو باطل پاش ہو جاتا ہے اور حق ثابت رہتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مناظرہ ہوا، چاہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے پہ، ساحرین کے مقابلے پہ، ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کے مقابلے پہ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مقابلے پہ، اسی طرح اللہ کے پیغمبر جتنے گزرے ہیں ان سب کا اپنے اپنے زمانے میں جب بھی مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا تو حق ہمیشہ غالب رہا، کیونکہ الحق یعلو ولا یعلو۔ ایک کامیابی تو یہ ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ایمان والے کامیاب ہوں گے اور کافر مشرکین ہلاک ہوں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، تو وہ بھی کامیاب۔ اور ایک ظاہری کامیابی ہے کہ جب قومیں تکذیب پہ اور کفر پہ اور استکبار پہ اڑ گئیں تو پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیا، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے کیسے غرق کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقابلے پہ ان کی قوم کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے پہ قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے پہ قوم سمود کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ سارے قرآن میں واقعات الف سے لے کر یہ تک موجود ہیں، اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ سمجھیں کہ جب حضور ہجرت فرما کے جا رہے تھے اور ہجرت والے سفر میں آپ کے ساتھ صرف سیدنا ابو بکر ہیں، ایک غلام ہے اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابغ کے قریب پہنچے، یہ وہی مقام ہے جو حضور کے زمانے میں بھی یہی نام تھے، رابغ ہے، خلیس ہے، عصفان ہے، وادی قدید ہے، اسی طرح علی زیمہ ہے، اسی طریقے سے طریقہ سیل ہے، بطن نخلہ ہے، بطن نخل ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، بیر راہا ہے، علی تیمہ ہے، بیر روحا ہے، بیر علی ہے۔ یہ سارے وہی منزلیں ہیں، وہی راستے ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی شان ہے کہ جہاں جہاں سے میرا نبی گزرا ہے نا، اس مقام کی ایک تاریخ ہے، اللہ کی قدرت۔ علماء نے بڑی محنت کی ہے، اب تو خیر لوگوں میں ذوق شوق نہیں رہا، اب تو لوگ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں کہ جی گاڑی میں بھی دیر لگتی ہے، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب تو لوگ ہوائی جہاز میں مدینہ شریف جاتے ہیں، یعنی 40 منٹ میں پہنچ گئے، ورنہ یہ تو اتنا عظیم تاریخی سفر ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے 2 مہینے، 1 مہینہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے لگتے تھے۔
اور پھر وہ ایک ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس تاریخ کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا یہ وہ وادیاں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں؟ آج بھی جن لوگوں کو اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے، ویسے اب تو الحمدللہ علماء نے تاریخی کتابیں بھی لکھ دی ہیں، تاریخ مکہ بھی، تاریخ مدینہ المنورہ بھی، ان میں ان مقامات کے ذکر بھی آ گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ ہے جوفا، پھر آگے ہے رابغ، پھر اگر اس راستے سے جائے مستورہ، یہ وہی راستہ ہے، اور یہ بالکل سمندر کے کنارے کنارے ہیں سارے راستے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو نا، سڑک پہ جانا سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تھے تو سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے ایک گھوڑا سوار ہے اور گرد اڑ رہی ہے، اور اس کے آنے کا جو انداز ہے نا وہ بتلاتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں، کوئی دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ جو ہے اس علاقے کا سردار تھا، رابغ کا، اور اس علاقے پورے کا سردار، اس کا نام سراقہ تھا۔ جب قریش سے مکہ ناکام ہو گئے، حضور نہ ملے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ہمیں حضور اور ابو بکر کا معلومات دے گا ہم 100 اونٹ اس کو دیں گے۔ تو سراقہ پر بھی یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے گھوڑے کو نکالا کہ پتہ نہیں اسی راستے سے گزرے، شاید میں کامیاب ہو جاؤں، میں پکڑ لوں تو 100 اونٹ ملے گا۔ 100 اونٹ کوئی مذاق تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، 100 اونٹ کی بڑی قیمت تھی۔ اب بھی بہرحال 100 اونٹ کی اب بھی قیمت ہے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑاتا تھا اور راستے دیکھتا تھا، چیک کرتا تھا، مجھے نظر آیا کہ کچھ سوار جا رہے ہیں تو میں نے گھوڑے کو سر پٹ دوڑایا۔ سردار تھا، شاہ سوار تھا۔ کہتے ہیں جب میرا گھوڑا ان سواریوں کے، اونٹنیوں کے قریب پہنچا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، تو میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور پھر اس کو آواز دی۔ میرے گھوڑے کی عادت ہی نہیں تھی کہ کبھی ایسی بزدلی کرے۔ گھوڑے نے بڑی مشکل سے وہ اپنی پاؤں نکالے، دوڑا، پھر پھنس گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ گھوڑے کا قصور نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ اور ہے۔ سردار تھا، عقل والا تھا، میں نے دور سے آواز دی، میں نے کہا جانے والوں ٹھہر جاؤ، اب جو ہوں اب میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ٹھہر جائے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹنی روک دی، ابو بکر نے بھی روک دی، ٹھہر گئے۔ سراقہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے گھوڑے کو نکالا اور اس کے بعد چلتا ہوا پہنچا، سلام کیا۔ میں کون ہوں؟ نے کہا میرا نام سراقہ ہے، میں اسی علاقے کا سردار ہوں اور میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے گھوڑے کو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے ذرا میں گھبرا گیا ہوں کہ بھئی کوئی ذات ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سراقہ دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے اپنی قوم نے مجبور کیا ہے ہجرت پہ، تم میرا راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہو؟ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ نہ میں آپ کا تعاقب کروں گا اور نہ اس راستے سے آپ کے دشمنوں کو آپ کے پیچھے آنے دوں گا۔ اگر اس راستے سے دشمن آئیں گے ان کو میں روکوں گا۔
آپ اطمینان سے جائیں مدینہ منورہ۔ حضور نے فرمایا سراقہ پھر تمہیں میں ایک خبر دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا کسرا کی پاور جو ہے سپر پاور وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس کا ملک میرے ماننے والے فتح کریں گے، اور مال غنیمت میں ان کے بادشاہ کے ہاتھ کے پہننے والے کنگن جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے سن لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی اچھی بات، لیکن میں حیران ہوا کہ جو آدمی اپنی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکا، جس کو اپنی برادری نے مکے سے ہجرت میں مجبور کر دیا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری قوم اور میرے ماننے والے ایمان والے کس طرح فتح کریں گے، کیسے فتح کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، اب مسافر ہیں، اب ان کی بات کو میں کیا کہوں، لیکن میں نے دل میں کہا کہ عجیب بات ہے، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ لیکن سراقہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھو، اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا، مسلمان ہو گیا۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کسرا کی قوت کو پاش پاش کر ڈالا گیا، اور مال غنیمت میں اس بادشاہ کے کنگن آئے، اور حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ، بلاؤ سراقہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں مجھے صحابہ نے بلایا تو حضرت عمر نے وہ کنگن لے کے میرے ہاتھ میں ڈالے، وہ بکا، عمر رو پڑے، اور نے کہا سراقہ صدق رسول اللہ، دیکھ لو میرے محمد نے سچ کہا تھا کہ نہیں، آج وہی کنگن تیرے ہاتھ میں ہے، اور آج اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو اللہ نے کہاں فتح دی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ قرآن پر نظر ڈالا کریں کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں وعدہ فرمایا ہے وہاں ایک لفظ پہ بڑا غور کیا کریں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، رسول اور ایمان والے، اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، امت محمد مصطفیٰ تم کامیاب ہو، لیکن شرط ہے کہ ایمان والے بنو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، نا ایمان ہی نہ ہو تو پھر یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا، نہ کہ آدمی حج بھی کرے، عمرے بھی کرے اور سودی کاروبار بھی کرے، یہ کون سا ایمان ہوا؟ یہ تو اسی طرح مثال ہے نا کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، ایک آنکھ نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کانا ہے، دونوں آنکھیں نہ ہوں آپ کہیں گے اندھا ہے، پاؤں نہ ہو آپ کہیں گے لنگڑا ہے، ہاتھ نہ ہو آپ کہیں گے لنجا ہے، زبان نہ ہو آپ کہیں گے گونگا ہے، کان نہ ہوں آپ کہیں گے بہرا ہے۔ ہمارا تو وہی اسلام ہو گیا نا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن سود بھی کھاتا ہے، ایک آدمی عمرے بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو ماشاءاللہ عاشق رسول اللہ بھی کہلاتا ہے اور روزانہ ماشاءاللہ حضور کی سنت پہ اس طرح بھی پھیرتا ہے، دعویٰ عشق محمد مصطفیٰ کا اور شکل کافروں والی۔ آپ چھوڑ دیں مولویوں کی باتوں کو، آپ مولویوں کو ویسے بھی آپ الرجی ہیں مولویوں سے،
مولویوں کی باتوں کو چھوڑ دیں. آخر اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے, آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ ڈالر کا ریٹ جانتے ہیں, یورو کا ریٹ جانتے ہیں, پاؤنڈ کا ریٹ جانتے ہیں, پیٹرول کا ریٹ جانتے ہیں, CNG کا ریٹ جانتے ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کوئی نبی گزرا ہے بغیر داڑھی کے؟ اب چھوڑے مولویوں کی باتوں کو. اور حضور کے بعد جو صحابہ ہیں, خلفاء راشدین ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, اصحاب حدیبیہ ہیں, اصحاب بدر ہیں, اصحاب احد ہیں, اہل بیت محمد مصطفیٰ ہیں, ان میں کوئی ایک آدمی ہے جس نے کبھی شیو کرایا ہو؟ اگر ہے تو ڈھونڈ کے بتا دیں ہمیں. حضرت حسن حسین کے نام پہ جانے قربان کرنے والوں, تم تو حسن حسین کی شکل سے بھی نفرت کرتے ہو. حسن حسین کی تو داڑھی مبارک تھی سینے تک. تم جو ہر وقت کہتے ہو نام چوم رہے اور حضور کی شکل بگاڑ رہے ہو. ایک شاعر تھے, وہ داڑھی منڈا رہے تھے, ایک آدمی آیا, دیکھا, حیران ہو گیا. اس نے کہا یار تم اتنا بڑے لکھے آدمی ہو اور تم نے حضور کی سیرت میں بڑی عظیم کتاب لکھی ہے, تم داڑھی منڈا رہے ہو, ریش میں تراشی. تو وہ شاعر بھی آدمی تھا, انہوں نے کہا ریش میں تراشم کسے دل را نمی تراشم. میں داڑھی منڈوا رہا ہوں نا, کسی کا دل تو میں نہیں کاٹتا ہوں. اس نے کہا دل محمد را میں تراشم. نے کہا بغیرت شرم کر, تو محمد مدنی کا دل دکھا رہا. کہتے ہو میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا. آج تمہارے تینوں نے اپنی پگڑیاں الگ بنا لی ہیں, جماعتیں الگ بنا لی ہیں, کوئی سبز والا, کوئی کالے والا, کوئی نیلے والا, کوئی بنی والا, کوئی سفید والا. ان کے اپنے لباس ہیں, تم نے محمد مدنی کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یہ بھی ہے. اچھے عاشق ہو بھائی, تمہیں حضور کی شکل سے نفرت ہے, عاشق کیسے ہو تم؟ تم اگر عاشق رسول اللہ ہوتے تو پھر تو تم حضور کے سیرت پہ, صورت پہ, آپ کے وجود پہ قربان ہو جاتے. جیسے بیبیاں حضور کا پسینہ نہیں گرنے دیتی, آپ کپاس سے کٹھا کر کے شیشی میں بند کر دیتی ہے. حضور نے پوچھا لماذا, کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں, کہاں سے عطر لگائے, ہم محمد کا پسینہ اپنے بچوں کو لگاتے ہیں. دشمنوں کے تیروں پہ تیر آ رہے ہیں, صحابی ڈھال دے کے روک رہا ہے, ڈھال ٹوٹ جاتی ہے, صحابی ہاتھ دے دیتا ہے, ہاتھ شل ہو کے ٹوٹ جاتا ہے, صحابی دوسرا ہاتھ دے دیتا ہے, ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, صحابی سینہ دے دیتا ہے. انہوں نے کہا, حضور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی دشمن کا تیر محمد تک تو نہیں آنے دوں گا. تم نے یہی کیا ہے کہ شکل انگریز والی, لباس انگریز والا, پینٹ انگریز والی, جین لڑکیاں پہنے, لڑکے پہنے, شرٹ پہنے, انگریزی لباس, کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں, بال بڑھائے تو انگریزوں نے بڑھائے ہیں. آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دیں تو سارے داڑھی رکھنا شروع کر دو گے. اتباع انگریز میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہو, محمد سے ایسی دشمنی ہے, پھر کہتے مسلمان ہیں ہم. مسلمان یعنی کسی گازبان امبری کا نام ہے, گل بنفشے کا نام ہے کہ جوشادہ بنا کے پی لیں گے بس. یہ کیا بات ہے؟ سیدھی بات کرو کہ ہم نے, اور جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر. ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, چومتے ہیں, دو جہانوں کا بادشاہ ہے, لپیٹ کے اونچا رکھ دیتے ہیں کہ تیرا کہنا نہیں ماننا, ویسے تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے. قرآن کہتے ہیں لڑکی کو حصہ دو, ہم نہیں دیں گے. جی لڑکیوں کو بھی کوئی حصہ دیتا ہے, ہم نے ان کی شادی پہ بڑا خرچ کیا ہے نا, اور جی ہم نے ان کی شادی کی ہے, ان کو پڑھایا ہے, اتنا پیسہ لگایا, ابھی اور حصہ بھی دیں.
قرآن کہتا ہے کہ جناب اپنی بیوی کو 8واں حصہ دو. نے کہا جناب کمال کی بات کرتے ہو, بیوی کو بھی کوئی حصہ دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حق المہر ادا کرو. نے کہا جی یہ تو برادری میں نام رکھنے کے لیے لکھی جاتی ہے, دینا تھوڑا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تیرے محلے میں بھوکا ہے اور تو گھر میں فروٹ کھاتا ہے, قیامت میں تیرے گلے میں رسی ڈالی جائے گی. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ تیرے گھر میں 10 کھانے پکتے تھے اور ساتھ کے گھر والے خودکشی کر رہے تھے. اس لیے قرآن, خدا کے لیے قرآن, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, دین کا تکذیب کرنے والا کون؟ ذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور غریبوں کی خبرداری نہیں کرتا, ان کی بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتا. یہ مکذب بالدین ہے. تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تمہیں صرف اپنے مال کی محبت ہے. اس لیے جب ہم مسلمان نہیں رہے ہیں تو پھر کیا مانا ہے؟ او جی آج ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. مسلمان ہے کدھر؟ اگر 1000 میں 5 ہیں تو کیا ہے, وہ تو قلیل ہے. القلیل کالمعدوم. اور جو سچا مسلمان ہے اس سے تو ہمیں بھی نفرت ہے. اگر صحیح عقیدے والا ہے وہابی ہے, صحیح عمل والے چھوڑو یار, بڑا بزرگ بنتا ہے, ہمیں پتہ ہے جی اس کے حالات کا. اگر صحیح معنی میں وہ اللہ کے راستے میں جان دے رہا, چھوڑو یار, یہ ایسے نام پیدا کرنے کے لیے لوگ پیدا ہو گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے اقبال بیچارہ روتا تھا نا, اللہ اس کو مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. آج جو ہم میں بڑا دیندار ہے وہ کون ہے؟ جو قوالی شریف سنتا ہو, مجرا شریف دیکھتا ہو, میلاد شریف مناتا ہو, رجبی شریف مناتا ہو, کل شریف, 7 جمعرات شریف, 40واں شریف, رجب کے کونڈے شریف. یہ پکا مسلمان. یہ ہے عاشق رسول اللہ کی تصویر. عاشق رسول اللہ کون ہے؟ 11ویں کا دودھ تقسیم کرے, بندہ مر جائے تو تیسرے دن کل شریف کرے, پھر 7 جمعراتیں کرے, اور اس کے بعد 40واں منائے, اور 12 ربیع الاول کو میلاد شریف منائے, 27 کو معراج شریف منائے. باقی نماز پڑھے نہ پڑھے, بس عاشق رسول ہے, حضور کے نام پہ جھنڈیاں لگاتا ہے, حضور بخشوا لیں گے. کہیں گے کوئی بات نہیں, نماز نہ پڑھے, میرا تو عاشق تھا نا. یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں, حضور کہتے ہیں کہ ظاہری علامات میری جماعت کی ہوں گی. میں فرشتوں سے پوچھوں گا تو فرشتے کہیں گے انہوں نے بدعات کی ہیں. میں کہوں گا سوقا لہم, دفع کرو ان کو, لے جاؤ جہنم کی طرف. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو, خدا کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرو. مسلمان بنو تو پورے پکے مسلمان بنو, یا بالکل اسلام چھوڑ دو, اسلام کو بدنام نہ کرو. مولوی بننا ہے, صحیح معنی میں مولوی بنو, عالم بنو, قرآن و حدیث کا درس دو. نہیں بننا ہے مولویت کو بدنام نہ کرو. پیر بننا ہے, صحیح معنی میں پیر بنو, اللہ کا راستہ دکھاؤ, لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ, لوگوں کا تزکیہ کرو, اپنے مریدوں کی نگرانی کرو, بے نمازوں کو نمازی بناؤ, بے روزے والے کو روزے دار بناؤ, خود ساتھ رکھ کے روزے رکھو, خود ساتھ بیٹھ کے افطار کراؤ, خود ساتھ بیٹھ کے تراویح پڑھاؤ, تربیت کرو, ان کا رشد و ہدایت کا ذریعہ بنو, ورنہ چھوڑ دو, اس نام کو بدنام نہ کرو. کہہ دو کہ ٹھیک ہے جی ہمارے بزرگ تھے, ہم نہیں ہیں, بس ذاکوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن. میرے دوست تھے, اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ, عقیدہ بڑا اچھا ہو گیا تھا ان کا, اور بہت بڑے, میں نام نہیں لیتا, بہت بڑے پیر تھے, بہت بڑے گدی نشین تھے.
لیکن مجھے بالکل یاد ہے کوئی بندہ آتا کہ حضرت مرید ہونا ہے، انہوں نے کہا کس کے مرید ہونے؟ ہمارے بڑے تھے جو اللہ والے تھے، ہم تو بابا دنیا دار لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، کس کے مرید ہوتے ہو؟ جاؤ کوئی اللہ والا ڈھونڈو، مرید ہونے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو خود نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں کس بات کا مرید کروں؟ شکر ہے کہ آخری وقت میں عقیدہ ان کا بڑا اچھا ہو گیا، الحمدللہ، بالکل صحیح معنی میں موحد۔ حالانکہ سارا خاندان ان کا مخالف تھا، لیکن بڑا آدمی تھا، کوئی سامنے تو نہیں بولتا تھا، لیکن سارے خاندان والے پیچھے کہتے تھے کہ دیکھیں مولوی مکی کی شرارت ہے، ہمارے بھائی کو وہابی بنا دیا۔ میں تو بچہ تھا اس وقت، اللہ کے بندے میری کیا شرارت؟ ٹھیک ہے میں مسئلے تو بتاتا تھا ان کو، تھا تو میں چھوٹا تھا، 12-13 سال میری عمر تھی اس وقت، کون سا میں کوئی مولوی بنا، میں تو خود پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے، وہ میں بتاتا تھا، پیار کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے۔ اللہ نے عقیدہ نصیب فرمایا داڑھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی سارے کلین شیو، جو پکے عاشق تھے نا وہ کلین شیو، کیونکہ اس کی تو نشانی یہی ہے نا کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، بس قوالی پہ بس وجد آ جاتا ہے جی، حال آ جاتا ہے۔ قرآن پڑھتا نہیں، روزہ قرآن پڑھتے بدبخت کو کبھی حال نہیں آیا، حدیث رسول سنتے ہوئے اس کو کبھی حال نہیں آیا۔ حال کب آتا ہے؟ جب کوئی گانے والی گاتی ہے، نامحرم کا آواز سننا حرام، شکل دیکھنا حرام، یہ قربان ہو رہا ہے، ویلے بھی گتا رہا ہے پیر صاحب، کیا کرو بھائی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا وعدہ ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ جو مومن ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کے وعدے کی انتظار نہ کرو، پھر مار کھاؤ، مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور آخر میری جماعت کو عاقبت انجام کامیابی حاصل ہوگی۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ يَصْبِرُ عَلَىٰ نَارِكَ فَانتَظِرْ إِلَىٰ وَقْتٍ مُّؤَجَّلٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ صبر کریں، تکلیفیں برداشت کریں، انتظار کریں اس وقت کی جس وقت ہم آپ کو کامیاب کریں گے، آپ کو مدد دیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ فَإِنَّا سَنَجْعَلُ لَكَ الْعَاقِبَةَ النُّصْرَةَ وَالظَّفَرَ وَلِهَٰذَا كَانَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، یعنی یہ واقعہ بدر والے دن ہو گیا۔ وما بعد ايضا في معناها، اللہ نے بدر میں میرے نبی کی مدد فرمائی، مسلمان کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے ایسی کامیابی بخشی کہ حضور کے صحابہ کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ فرماتے ہیں وابصر قوله جلت وابصر وصوب يبصرون اي انذرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ انتظار کریں، آپ ان کو مہلت دیں، آپ کی تکذیب کرنے کا ان کو جو نتیجہ ملنے والا ہے ذرا دیکھیں کیا ان کا حشر ہوگا۔ وَلِهَٰذَا قَالَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ ثم قال عز وجل أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أي هم إنما يستهزئون بتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويجزيهم العقوبة وهذا إذ قال من كفرهم إلى يستهزئ بالعقوبة۔ اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت ہیں چونکہ ان کا میرے نبی پہ ایمان نہیں، کہتے ہیں اگر سچے ہو تو لے آؤ خدا کا عذاب کہاں ہے، لے آؤ جو ہمیں ڈراتے ہو عذاب سے، یہ جو ہمیں ڈراتے ہو اللہ پکڑ لے گا، اللہ پکڑ کہاں ہے، لاؤ پکڑے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جلالت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو بدبخت یہ استاجل عذاب الوقت وذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بالعذاب بحلتهم وبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب اتارا ان پر وہ ان کے لیے بڑا برا دن ہوگا۔ وقال السدی فإذا نزل بساحتهم، ساحہ مانا بدارهم، جب ان کے گھروں پہ عذاب اترے گا، فساء صباح المنذرین،
اے فبئس ما یصبحون اے بئس الصباح صباحهم، وہ دن ان کے لیے بڑا بھیڑا ہوگا، یہ برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ ولہذا ثبت في الصحيحين من حديث بن عبد العزيز بن صہیب ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین میں حدیث مبارک ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال صبا رسول اللہ خیبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس، فقال الله أكبر خربت خيبر إن عدالنا بصادقهم صباح المنذرين۔ حضرت انس روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت میں خیبر میں اترے، اس وقت وہ لوگ جو تھے اپنے اوزار لے کر، اپنے مٹی کھودنے والے فؤوس لے کر، مساحی لے کر باغات کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور لشکر کے ساتھ خیبر میں داخل ہو گئے ہیں، اب وہ چیخ پکار کرنے لگے، محمد واللہ محمد والخمیس، یعنی جا محمد، حضور آ گئے، حضور کا لشکر آ گیا۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر، آج خیبر اجڑ گیا۔ اللہ پاک نے، اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم عذاب بھیجتے اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرین، جب اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتے ہیں اس قوم کے لیے، ان کے لیے وہ بڑا سخت اور بڑا برا دن ہوتا ہے۔ وقال الامام احمد رواه البخاری من حدیث مالک بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ، وقال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي طلحة رضي الله عنه قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد اخذوا مساحيهم وغدوا الى هروسهم وارضهم، جب حضور صبح کے وقت خیبر میں داخل ہوئے، خیبر والے لوگ جو تھے وہ اپنے زراعت کے آلات لے کر اپنے زمینوں پہ آ رہے تھے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکسوا مدبرین، اب جب انہوں نے حضور کو اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو الٹے بھاگے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرین لم يخرجوا من هذا الوجه وهو صحيح على شرط الشيخين، وقوله تعالى وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دوبارہ مؤکد امر ہے، آپ انتظار کریں، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، آپ ذرا مہلت دیں، دیکھیں ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہم ان کا کیا انجام کرتی ہیں۔ تاکید لما تقدم الامر بذلك واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ کہتے جی کہ میں اگر احرام کے کپڑوں کو رکھ لوں اور کفن کے لیے استعمال کروں، کوئی بات نہیں، آپ کا کپڑا ہے جس کام میں لائیں، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور پاک نے فرمایا جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہے، مانا توحید پہ موت آئے، ورنہ زبان بند بھی ہوتی ہے، بندہ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ مانا یہ ہے کہ اگر ہوش ہے بول سکتا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر ایک آدمی ہے اس کی زبان بند ہو گئی، کومے میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا، لیکن عقیدہ توحید پہ تھا، یہی سمجھا جائے گا کہ وہ کلمہ شہادت پہ ہے، کلمہ ایمان پہ ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی ہے، ہوش ہے، حواس ہے، لیکن اللہ کے رسول پہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ ہمارا اللہ کرے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوشش کریں کہ ہماری ایمان پہ موت آئے، اسلام پہ موت آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں لگے رہو گے انجام اسی کا ہوگا۔ دیکھو نا، آدمی ہے نمازی ہے، اس کو ہر وقت نماز کا فکر ہوتا ہے،
آدمی ہے ماشاءاللہ عمرے کا حج کی محبت ہے، ہر وقت فکر ہوتا ہے یار اللہ کرے اگلے سال بھی خدا نصیب کر دے. تو آپ دین پہ رہیں، اسلام پہ رہیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اعمال صالحہ کریں، تاکہ اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، انجام بخیر ہو، اور جب ہماری آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کفن ملے نہ ملے جنت ہے. اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدے میں جھول ہے، لچک ہے، شرک ہے، بدعات ہے، پھر لاکھ احرام سے کفن لے لو، زمزم سے دھو لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر مکے کی وجہ سے بخشے جاتے تو پھر مکے میں جتنے کافر مر گئے وہ سارے بخشے جاتے. ابھی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ اور یہ سارے بڑے بڑے جو ٹھکر کافر تھے نا جی، کٹے کافر، کہاں مرے ہیں؟ مکے میں. پیدا ہوئے تو گھٹی کس کی لگی؟ زمزم کی. ساری زندگی زمزم پیتے رہے، کیا انجام کیا ہوا؟ جہنم. اصل میں ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں شارٹ کٹ کے، کہ نماز نہ پڑھنی پڑے، روزہ نہ رکھنا پڑے، حلال نہ کھانا پڑے، بس زمزم سے کفن دھو لیں گے. وہ جو کفن ڈالیں گے نا، بس فرشتے بیچارے دھوکے میں آگے لے جائیں گے جنت میں. ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے نا، پیسے دو کام کراؤ. ہم یہاں اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی کو بلا لو، حلوے کی پلیٹ سامنے رکھو، ختم صغیر ختم کبیر پڑے گا، سارے مردے بخشے جائیں گے، خود مولوی چاہے نہ بخشا جائے. شارٹ کٹ ہے نا جی، کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، سب ختم بھی مولوی پڑے. کتنے سمجھدار ہیں. جب میرے حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ماشاءاللہ میں تمہارا نوکر ہوں، یاد رکھوں گا. میں کیوں یاد رکھوں گا؟ وجہ کون سی نیکی کی ہے تم نے، میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ ہم بھی کہہ دیتے ہیں اللہ سب مسلمانوں کو بخش دے، بس بات پوری ہو گئی. اور کیا باتیں ہیں، رسمی باتیں ہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. اللہ والوں سے دعا لیا کرو، کوئی ایسا کام کرو دل سے تیرے لیے دعا مانگے. کہتے جی کہ میں خود صاحب مال ہوں، صاحب حیثیت ہوں، لیکن جب میں طواف کرتا ہوں لوگ مجھے خیرات کے طور پہ ریال دیتے ہیں. آپ صاحب مال تو ہیں لیکن شکل میں آپ بے حال ہوں گے نا. آپ صاحب مال تو ہیں لیکن ظاہری طور پہ بدحال ہیں، لوگ غریب سمجھتے ہیں، کیا کریں. اسی لیے حضور نے ایک صحابی کو دیکھا، کپڑے پرانے تھے. آپ نے فرمایا حل عندک من المال، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نعم، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے حل ترا اصل نعمت گالے، اللہ کی نعمت تیرے بدن پر تو نہیں نظر آ رہی. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے، اچھے کپڑے پہنو، تم جو بھکاری بن کے نظر آؤ. میرا اپنا ایک دوست تھا، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی، وہ بھی ماشاءاللہ میں نے جب دیکھا وہی قمیض، وہی پاجامہ اور ایک رومال کندھے پہ ہوتا تھا. پتہ نہیں اسی شکل کے اس نے سارے لیے ہوئے تھے یا وہی ایک گلے میں ڈالا تھا جو موت تک گلے میں رہا. ہم کئی دفعہ خود شرارت کرتے تھے، چھوٹے تھے نا، ہم شرارت کرتے تھے، جا کے اس کو ریال دیتے تھے بکری بڑا، وہ دیکھنا پھر چڑھ جاتا. یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا شکل تمہاری جو رونے والی ہے، ہم کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہنا کرو، شریف آدمی، اربوں پتی آدمی ہو، اچھا لباس پہنو، اچھا کپڑا پہنو. تمہیں لوگ مجالے کا بھی دیں، پھر تم کل اچھے کپڑے پہن کے طواف کرو، مجالے کو ریال دیں. تم نے جو ماشاءاللہ کپڑے دھوئے ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ غسل مولوی دے گا مرنے کے بعد. لوگ سمجھتے ہیں غریب ہے بیچارہ، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کو ریال دے کے دے دو، صابن سے دھو لے گا. مومن کا معنی یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، زبان پہ اقرار ہو اور پورا بدن اس کے ایمان کی گواہی دے. یاد رکھو کیا معنی ہے؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان.
اس کی ایک مثال سمجھ لو، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جی دیکھو جی بخار ہے، تھرمامیٹر، ہاں بخار تو بھائی آپ کو 2 درجے کا بخار ہے، تو ڈاکٹر سمجھاتا ہے میرا بھائی بخار بیماری نہیں ہے، بخار تو بتا رہا ہے کہ اندر تمہیں کوئی انفیکشن ہے، تمہارا گلا خراب ہے یا پیٹ خراب ہے یا تمہیں چکر ہے کوئی چیز ہے، پھر وہ چیک اپ کرتا ہے، اب ہاں دیکھا یہ تمہارا گلا خراب ہے، پہلے گلے کا علاج کرو گے تو بخار اتر جائے گا۔ اگر گلے کی خرابی کا اثر بدن پہ آتا ہے، تیرے ایمان کا اثر تیرے بدن پہ کیوں نہیں آتا؟ تم اگر ایمان والے ہو تو تیری زبان ایمان پہ چلے، تیرے ہاتھ ایمان پہ چلے، تیرے پاؤں ایمان پہ چلے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے حلال سمجھے، جن کو حرام کیا ہے حرام سمجھے، جہاں جانے کا حکم ہے چل پڑے، جہاں رکنے کا حکم ہے رک جائے، پھر ہے ایمان۔ یہ صرف زبانی کلامی کہنے سے تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد عائشہ سے کوئی عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے جتنے مرضی ہے، نفلی عبادت ہے جتنے چاہے کرے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ہے عمرہ نہیں کر سکا، چلو کر لیں۔ احرام کے کپڑے اللہ کے بندے کپڑے ہی ہیں اور کیا ہے، جس مرضی آئے جس کام میں لگاؤ۔ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے حضور پاک زیادہ رکھتے تھے، تو صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر عمرہ کرنے والی ایک عورت نے طواف کر کے صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پانی زمزم کا لینے میں تکلیف ہوتی ہے، بہرحال انشاءاللہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں ذمہ داران، لیکن ہمارے جو لوگ آگے بیچنے والے کھڑے ہیں یہ نہیں جان چھوڑتے نا۔ ان کے بس میں ہو نا حرم بیچ دیں، یہ تو ایسے کمیشن ایجنٹ ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، حاجی کو بیچ دیں۔ شادی کے دوران میں عورتوں میں ڈانس کر سکتی ہے، ڈانس کرنا حرام ہے حضور، عورتوں میں کرو یا مردوں میں کرو، ڈانس جو ہے نا جی یہ تو کافروں کی رسم ہے، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس 12 کلو گرام سونے کے زیورات ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل زکوٰۃ ادا کرے گی، ہر سال کی قیمت لگا کے جو پیسے بنے 2.5%۔ صرف امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پہننے کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس لیے ہے کہ بیچیں گے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں، زکوٰۃ دو گے فائدہ ہی ہے، گھاٹا تو نہیں ہے نا۔ کہتے جی کہ میں الحمدللہ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں لیکن کبھی کبھی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بالکل نہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو تمہیں نماز پہ جگائیں، اور فجر کی نماز تو اہم نماز ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورۃ سواد پڑھا دیا گیا، جب انشاءاللہ آ رہی ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے، اگر سود کے علاوہ اور کوئی کاروبار بھی ہے پھر کھانا ٹھیک ہے، اگر صرف سود کا پیسہ ہے تو نہ کھائے۔ پتہ نہیں کیا ہے لکھا ہے، اموات یا تباہونا، ہاں اچھا کفن دیا جائے، بس یہ بات ہے کہ کفن بھی اچھا دو مومن کو، سفید کفن ہو، اچھا ہو، پاک ہو، صاف ہو۔
اذان شروع ہو آدمی لیٹا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، بالکل لوگوں نے کھڑا ہے، نہ بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، کسی حالت میں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ہم مزید نفلی عمرے کریں بالکل کریں، اگر گاڑی چل رہی ہے، جہاز چل رہا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، گاڑی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے نا اللہ اکبر، اس وقت قبلے کی طرف رخ ہو، بعد میں پھرتا رہے کوئی حل نہیں، لیکن جب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہیں گے، تسلی کر لیں کہ کعبہ شریف کس طرف ہے، اور آج کل کوئی مشکل نہیں، وہی ہوائی جہاز میں بھی کیپٹن بھی بتا دیتے ہیں، وہاں جو عملہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے پاس گھڑی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی قطب نما اور قبلہ لگا ہوتا ہے، تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے قبلے کا پتہ کرنا۔ آپ جب نماز شروع کریں قبلے کی طرف ہو، پھر ٹرین پھرتی رہے، ہوائی جہاز پھر گیا پھر جائے۔ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے یہ سب حرام ہے، یہ کافروں کی چال ہے، اپنے ملک میں تو نہیں کرتے، صرف مسلمانوں کو مارنے کے طریقے ہیں، کبھی گولی کھلا کے مارتے ہیں، کبھی گولی چلا کے مارتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے جس بچے کو لکھا ہے دنیا میں آنا، وہ آ کے رہے گا، تم لاکھ منصوبہ بندی پہ عمل کرو۔ اچھا خدا کی شان ہے، جو گولیاں کھاتے ہیں ان کے دو بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جس دن گولی چھوٹ گئی نا تو جرسوں میں اکٹھے ہو کے فوراً موقع پہ آ جاتے ہیں۔ وہ حمل نہ ہونے والے کو بھی ہو جاتا ہے، جن عورتوں کو کبھی حمل نہ ہوتا ان کو بھی یہی گولی کھلائی جاتی ہے کہ ان کو یہ حید روکنے والی گولی دیتے رہو چھوڑ دو، یکدم جو چھوڑو گے نا جراثیم فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے حمل ہو جاتا ہے، کبھی تین بچے بھی ہوتے ہیں۔ شرعاً بالکل حرام ہے۔ ہاں ایک وجہ ہے مثلاً کہ عورت بیمار ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیچاری حمل برداشت نہیں کر سکتی، آپ وقفہ کر لیں، 1 سال 2 سال 3 سال، کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ پانچ آدمیوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، دولہا دلہن نے ایجاب قبول کیا، نکاح تو ہو گیا، لیکن ماں باپ بھی راضی تھے اس کے کہ نہیں؟ 5 آدمی تو تھے، پہلے یہ بتاؤ اس کا ماں باپ تھا؟ اگر ولی نہیں تھا تو بعد اماں کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں، وزینا الا نکاح الا بولی۔ ہاں ولی کو بھی یہ پابندی ہے کہ وہ اجازت لے، وہ بھی اس کی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، ولی لازم ان سے اجازت حاصل کرے، وہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو ولی بھی نہیں کر سکتا۔ ولی لڑکی کی رضا کا پابند ہے، لڑکی ولی کی رضا کی پابند ہے۔ یہ جو 5 آدمی تم نے اکٹھے کیے، بتاؤ کہ ان کا باپ ماں بھائی کون تھا اندر؟ ایسے تو ماشاءاللہ ہمارے دیویدار بٹیرے غریبوں کی لڑکیاں بلا لیتے ہیں، گھر میں 20 تو نوکر ہوتے ہیں، اسی گواہ ہو گئے، اسی تن بخشی ہو گئی ہے، جی ہم حرام نہیں کرتے، اس نے تن بخشا ہے، ہم نے قبول کیا ہے۔ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، نفلی عبادت کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ ثواب دیں گے۔ مستاجری پر جو ہم نے رقبہ لیا ہے اس کا عشر کون دے گا؟ جو کاشت کرے گا، وہ مالک تو پیسے لے کے گیا، وہ تو زکوٰۃ دے گا نا، اس سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، آمدنی تمہارے اوپر، عشر کھیتی تو تمہاری ہے نا، زمین سے تو نکل رہا ہے وہ تو تمہارے پاس ہے، تو جو تمہارے پاس ہے وہ تم دو گے۔ میرے پاس گھڑیاں ہیں جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ سونے کی گھڑی منع ہے، پانی چڑھا ہوا ہو، رنگ ہو، اس لیے کہ وہ رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ اسی لیے اس کو کر دیتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ کر دیتے ہیں مشین کے ساتھ، تو اس کا کہ بھی رنگ کبھی خراب، وہ تو سونا نہیں ہوتا، وہ تو پانی ہے، وہ تو رنگ ہے، وہ پہن سکتے ہیں، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ نہ پہنو۔
ضروری نہیں کہ کافروں کو تحفے دو، مسلمانوں کو دے دو، کسی عورت کو دے دو، وہ پہنے، عورت کے سونا پہننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، اپنی بیوی کو دے دو، بہن کو دے دو، بیٹی کو دے دو، کیوں کافروں کو تحفہ دینا ہے ضروری؟ میری بیوی نے پردہ کرنا شروع کیا ہے، سارا خاندان اس کو تانے دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، وہ دین پہ چلو گے تکلیفیں تو آئیں گی، دین پہ چلنے سے میری بیٹی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن انجام انشاءاللہ کامیابی اور عزت اور آخرت تیرا ہوگا، اور تجھ پہ طنز کرنے والوں کا دیکھ لینا کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں بیت الخلاء کے بعد نکلا تو صابن سے ہاتھ دھو لیے، اگر صابن خوشبو والا تھا تو 4 ریال خیرات کر دیں، کیونکہ اسی وقت دھو ڈالا نا آپ نے، رہنے تو نہیں دیا۔ مسجد الحرام میں حیض کی حالت میں عورت نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، قرآن پڑھ کے ثواب بالکل ہوتا ہے، ثواب بالکل ہوتا ہے۔ عورت کے لیے پردے کا حکم ہوتا ہی چہرے کا ہے، پردہ کوئی پاؤں کا ہوتا ہے بھلا؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ پردہ ہے فتنے کو روکنے کے لیے، فتنے کی جگہ چہرہ ہے یا پاؤں ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سبحان اللہ۔ سونے کا کاروبار جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر ہم نے سونے کا زیور خریدا تو 20,000 میں مثلاً دیتے ہیں، واپس بیچنے جائیں تو 15، بالکل ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بیچا تھا تم نے بے قبول کی، جب دینے گئے اب تم نے ہی بے قبول کی ہے۔ دعا کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اول درود شریف پڑھیں، پھر اللہ پہ حمد و ثنا کریں، پھر وہ دعائیں مانگیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ میں نے طواف میں رمل نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں، عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ داڑھی کالی کرنی جائز ہے، کالی نہ کریں، باقی جو رنگ مرضی آئے لگائیں۔ اگر کوئی آدمی کعبے کی طرف پاؤں کر کے سوتا ہے، اگر ان کے نزدیک یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے اور نہ اس کی نیت بے ادبی ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جن ملکوں میں یہ چیز بے ادبی شمار ہوتی ہے وہ نہ کریں۔ حقوق العباد دعاؤں سے نہیں معاف ہوتے، ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر آدمی احرام اپنے گھر سے باندھ کے عمرہ کرے وہ نہیں ہوتا جب تک حد حرم سے باہر نہ جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی شکست و ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، یا الہ العالمین سارے فتنے ختم فرما دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود و ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، فلسطین میں ہیں،
اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.